نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد اور نماز پڑھنے کے بیان کے متعلق آج کی یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی صحیح حدیث کا عنوان ہے وہ کام جو مساجد میں کرنا منع ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اشعار پڑھنے، خرید و فروخت کرنے اور جمعہ کے روز نماز سے پہلے لوگوں کو حلقہ یا دائرہ بنا کر بیٹھنے سے، خواہ وہ بیٹھنا علم اور ذکر و اذکار کے لیے ہی کیوں نہ ہو، منع فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے مساجد میں خرید و فروخت کرنا اور اعلان کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں کسی آدمی کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ کرے تیری تجارت میں کوئی نفع نہ ہو، اور جب تم مسجد میں کسی آدمی کو بلند آواز سے گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ کرے تیری چیز نہ ملے۔ اگلی صحیح حدیث کا عنوان ہے کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درختوں یعنی پیاز اور لہسن کے کھانے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی ان کو کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ مزید فرمایا کہ اگر تم انہیں کھانا ضروری ہی سمجھو تو انہیں پکا کر ان کی بدبو دور کر دو اور کھا لو۔ اگلی صحیح حدیث کا عنوان ہے قبر اور نہانے کی جگہ پر نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے کہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلی صحیح حدیث کا عنوان ہے بھیڑ بکری کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں ضرورت کے وقت نماز پڑھ لو، البتہ اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو۔ اگلی صحیح حدیث کا عنوان ہے بدترین مقامات بازار اور بہترین مقامات مسجدیں ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک یہودی عالم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین جگہ کون سی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں خاموش رہے اور فرمایا کہ جب تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آ جائیں گے میں خاموش ہی رہوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ جب حضرت جبرائیل آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہودی عالم کے سوال کا جواب پوچھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں جانتا، البتہ میں اپنے پروردگار بزرگوں برتر اپنے رب سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہو گیا تھا کہ کبھی بھی اتنا زیادہ قریب نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کس قدر فاصلہ دونوں کے درمیان رہ گیا تھا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ بدترین مقامات بازار ہیں اور بہترین مقامات مساجد ہیں۔ اگلی صحیح حدیث کا عنوان ہے مساجد میں جانے کا مقصد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی میری اس مسجد میں صرف اس مقصد کے لیے آئے کہ نیک کام سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے مقام و مرتبے پر ہے، اور جو آدمی اس مقصد سے نہ آئے یعنی کسی برے کام مثلا خون خرابے کی نیت سے آئے تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دوسروں کے مال و اسباب پر بری نظر رکھتا ہے۔
اگلی حدیث کا عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونچی آواز کرنا منع ہے۔ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد میں سو رہا تھا کہ کسی آدمی نے مجھے کنکری ماری تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم جا کر ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ جو مسجد نبوی میں بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کو بلا کر لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو ضرور سزا دیتا، لیکن چونکہ تم لوگ یہاں کے رہنے والے نہیں ہو اور آداب مسجد سے واقف نہیں ہو اور مسافر بھی ہو، اس لیے معاف کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ بخاری شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے مسجد میں قبلہ رخ تھوکنے پر پابندی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں دیوار پر قبلہ کی طرف تھوک پڑا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل اتنا ناگوار اور برا لگا کہ اس ناگواری کا اثر آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور اسے خود اپنے دستے مبارک سے کھرچ کر پھینکا اور فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے باتیں کرتا ہے اور اس وقت اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ قبلے کی طرف ہرگز نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوک لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا ایک کونا لیا اور اس میں کچھ تھوکا اور پھر کپڑے کو آپس میں رگڑ کر فرمایا کہ مسجد میں تھوکنے کی بجائے اس طرح سے کر لیا کرو۔ حضرت صائب ابن خلاد رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کچھ لوگوں کی امامت کرائی تو اس نے قبلہ رخ تھوک دیا۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقتدیوں سے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان سے فرمایا کہ آئندہ سے یہ آدمی تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس امام نے جب ان کو نماز پڑھانی چاہی تو ان لوگوں نے اسے امامت سے روک دیا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کر دیا۔ وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سارے واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہی لوگوں سے تمہیں امام نہ بنانے کے لیے کہا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے امامت سے روک دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے قبلہ رخ تھوک کر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔